إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق سب تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے وہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے. دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے. ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے. آسان موت عطا فرمائے. بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے. اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے. قرآن کریم برہان رشید کے جو مبارک الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں 19واں پارہ سورہ فرقان آیت نمبر 63. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے عباد الرحمن میرے پیارے بندے الذین یمشون علی الارض ہونا جو زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں. اللہ کریم نے اپنے ان بندوں کی یہاں صفت کو ذکر فرمایا جو اکڑتے نہیں، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں کہتے، اتراتے نہیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ،
تواضع کے ساتھ رہتے ہیں، حتیٰ کہ چلتے بھی ہیں تو زمین پر پاؤں مار کے نہیں چلتے، بڑا ڈیل ڈول کر کے نہیں چلتے، بلکہ عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کو یہ اپنے بندے اتنے پسند آتے ہیں کہ ان بندوں کا ذکر اپنے قرآن میں فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو عاجزی یہ بندوں کی کیفیت ہے، اور اللہ کریم نے یہاں اپنی رحمت والی صفت کا ذکر کیا، عباد الرحمن، رحمان کے بندے، رحمت کا ذکر کیا، اور دوسری طرف بندوں کی عاجزی کا ذکر کیا۔ ایک طرف عاجزی ہے، اسی آیت میں دوسری طرف اللہ کی رحمت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں سے پتہ چلا جو بھی عاجز ہوگا اللہ کی رحمتوں کا ضرور حقدار ہوگا۔ تو اللہ کریم اپنے کچھ بندوں سے بڑی محبت، بڑا پیار اور بڑا ان کا خیال فرماتا ہے۔ انہی میں سے ایک بندے عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے۔ یہ جمعے کا موضوع ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ فی زمانہ ہم بھول گئے، اکثر تکبر کیا جاتا ہے، بڑائی کی جاتی ہے، میں کا ہونا ظاہر کیا جاتا ہے۔ میں ہوں بڑے خاندان کا، میں ہوں پیسے والا، میں ہوں حسب و نسب والا، میں ہوں تعلقات والا، میں ہوں بڑے عہدے والا۔ اللہ کو میں نہیں پسند۔ اللہ کہتا ہے اللہ اکبر، پوری کائنات میں اگر اونچی ذات ہے تو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا رسول۔ اور اللہ کریم واضح فرماتا، ہمیں نصیحت فرماتا ہے، میرے بندوں خیال کرنا، غلط فہمی میں نہ رہنا، بھولے میں نہ رہنا۔ کیا نصیحت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے، عظمت و بزرگی یہ میرا کرتا ہے، اور تکبر اور بڑائی یہ میری صفت ہے۔ یہ چیزیں میرے ساتھ خاص ہیں۔ جو ان پہ ہاتھ ڈالے گا، جو ان کو اپنائے گا، وہ مجھ سے دشمنی کرے گا، وہ مجھ سے دشمنی کرے گا۔ اور آگے سنیے، جو میرا دشمن ہوگا میں اسے دوزخ میں ڈال دوں گا۔ تو پتہ چلا ایمان والے کو، مسلمان کو کبھی بھی تکبر نہیں زیبا، کبھی بھی غرور فخر۔ کس بات کا غرور ہے؟ ہمیں نہیں پتا ہمارا انجام کیسا ہوگا۔ کس بات کا غرور ہے؟ ہمیں نہیں پتا قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ کس بات کا غرور ہے؟ ہمیں نہیں پتا میدان محشر کیا بنے گا۔ کس بات کا غرور ہے؟ ہمیں نہیں پتا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہمیں نہیں پتا پل صراط میں ہم گزر جائیں گے یا گر جائیں گے۔ کس بات کا غرور ہے؟ ہاں، جنت جانے سے پہلے کبھی غرور نہیں کرنا، کہیں منہ کے بل نہ گر جائے۔ ہاں، ایک مرتبہ جنت داخل ہو جائے پھر اللہ کے کرم سے خیر ہو جائے گی۔ لہٰذا اس سے پہلے کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، اپنی بڑائی نہیں۔ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، اس کو تو کوئی آتا نہیں، یہ تو جاہل ہے، ان پڑھ ہے۔ میں بڑا سمجھدار ہوں، اسے تو پتہ نہیں، بے وقوف ہے۔ یہ باتیں کبھی کبھی شیطان ذہن میں ڈالتا، اسے تو کاروبار کرنے کا طریقہ نہیں۔ کاروبار کا تو مجھے پتا ہے، دیکھو میں کہاں سے کہاں لے گیا، یہ تو اپنے پیسے ہی برباد کر گیا۔ نانا،
اپنی کسی بات پہ کسی قابلیت پہ اترانا نہیں، غرور نہیں کرنا۔ نعمت عطا کرنے والا اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جسے آپ کم تر سمجھ رہے ہیں، اللہ اسے ہی آپ پہ مسلط کر دے۔ اس کی بے نیازی سے ڈرتے رہے، عاجز رہے، انکساری تواضع رکھے۔ بلکہ سنیے، مصطفیٰ نے تو بات ختم کر دی، آقا کریم نے تو موضوع ہی ختم کر دیا۔ فرمایا من تواضع للہ، مصطفیٰ کا فرمان، من جس نے بھی اللہ کے لیے تواضع کی، عاجزی کی، جس نے بھی اللہ کے لیے تواضع کی، اللہ نے اسے اتنا ہی بلند کر دیا۔ من تواضع للہ، لوگوں کے لیے نہیں، یہ بات یاد رکھنے والی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لوگوں کے سامنے تو جی اندر سے کہ جو لوگ کہیں جی بڑے اچھے اخلاق والا، گھر میں جائیں اپنے ہی بیوی بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دے، برا بھلا کرنا شروع کر دے۔ نا، اخلاق اگر اللہ کے لیے تو سب سے ہوگا، بچوں سے بھی پھر شفقت ہوگی، محبت ہوگی، دکھلاوے کا نہیں۔ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرے گا، رفعہ اللہ، اللہ اسے اتنا اونچا کر دے گا، بلند کر دے گا۔ کبھی یہ خیال نہ لانا میں وزیر ہوں، میں مشیر ہوں۔ آپ دیکھتے رہتے آج کل انہیں سلوٹ ہوتا ہے تو کل کوئی منہ نہیں لگاتا۔ یہ تو دنیا کے اتار چڑھاوا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبریائی، بلندی اور بڑائی اللہ کے لیے۔ العظمت والکبریاء لک یا رب العالمین، ساری عظمتیں، ساری بڑائیاں صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کو ہی زیبا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں۔ ہاں، جسے اللہ چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ سنیے حدیث پاک سنیے اور اپنے دل میں بٹھائیے، اپنے آپ پہ غور کیجئے۔ میں تکبر تو نہیں کرتا، میں اونچا بیٹھنا پسند تو نہیں کرتا۔ اگر مجھے غریبوں کے ساتھ کبھی بیٹھنا پڑ جائے تو میں کراہت تو نہیں کرتا، ناپسند تو نہیں کرتا۔ نہ یہ چیزیں کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن شعیب بیان کرتے، قیامت کا دن ہوگا نا، آپ جانتے ہیں لوگوں کی مختلف حالتیں، نفسی نفسی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، نہ جانے آگے اللہ کی بارگاہ کا سامنا کیسا کروں۔ ہر کوئی ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا، پسینے چھوٹ رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے چونٹی کی مانند، جسے کیڑی کہتے ہیں نا، کیڑی، چونٹی کی مانند وہ میدان محشر میں آئیں گے قیامت کے دن۔ اللہ، دنیا میں انسان تھے، اب چونٹی کتنے ہو کے آگے پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں کہ لوگ انہیں پاؤں تلے کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ ہیں چونٹیاں تو لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ رہے۔ کون لوگ ہیں کہ حساب و کتاب سے پہلے انہیں عذاب شروع ہو گئے، چونٹی بنا دیا، اتنی ذلت، اتنی شرمندگی۔ جواب آئے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بڑا تکبر کیا کرتے، دنیا میں اکڑ اکڑ کے چلا کرتے، میں چودھری ہوں، میں فلاں ہوں، میں نواب ہوں، اکڑ اکڑ کے چلنا، میرے آگے نہ کوئی چلے، میرے کوئی برابر نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ کے بندے تو ہوتا کون ہے؟ سب انسانوں کی حقیقت جن سے بنے وہ بھی ایک ہے، سب انسانوں کا انجام مر کے مٹی ہو جانا وہ بھی ایک ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی یہاں اونچ نیچ نہ کرو، برابری کرو، عاجزی کرو، جتنا زیادہ عاجزی کرو گے اللہ کریم اتنا زیادہ اونچا مرتبہ عطا فرما دے گا۔ لہٰذا ہمیں اجازت نہیں تکبر کرنے کی، بڑائی بیان کرنے کی،
اپنے میں فلاں ہوں، میں ایسا ہوں، میری عقل ہے، میں بڑا نواب ہوں، میرے تعلقات، کبھی دل میں خیال نہ آئے۔ اگر کبھی خیال آئے وحدہ لا شریک کا، میں تو کچھ نہیں تھا، یہ میرے مالک کا کرم ہے، میرے مالک کی عطا ہے، اسی کا کرم ہے۔ کیوں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں اس کے ہاتھ میں، ذلتوں کا مالک بھی وہی، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سمجھایا گیا اللہ کے بندو، اکڑنا نہیں، غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا۔ فرعون کو دیکھ لیجیے کتنا اکڑتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اندازہ لگائیے خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ نمرود کو دیکھ لیجیے، اسے اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی اونٹوں پہ لاتی جاتی۔ دیکھیے آج قرآن کریم میں ان کی مثالیں عبرت کے لیے دی جائے، اللہ کریم نے ملیا میٹ کر دیا، آج لوگ عبرت میں نام لیتے ہیں۔ لہٰذا عاجزی کرو، انکساری کرو، تکبر نہ کرو، بڑائی نہ بیان کرو۔ اگر کبھی دل میں خیال آئے میں فلاں ہوں، شیطان وسوسہ ڈالے، اونچی آواز سے کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑائیاں اس کے لیے، کبریائی اس کے لیے، اونچا وہ ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں، جسے وہ چاہے گا عزت عطا فرما دے۔ آگے ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، سنیے تو صحیح وہ کتنے اونچے تھے۔ میں اور آپ تو نا ہم رعایا، ہم میں سے شاید کوئی یہاں وزیر بھی نہ بیٹھا، اگر کبھی کوئی ہو پہلے ایک وزیر آ جائے نا، وزیر وہی نہیں مان ہمیں رہتا، وہی پروٹوکول ختم نہیں ہوتے وزیروں، اونچے بادشاہوں کا تو کیا کہنا۔ اب سنیے مسلمان جسے اللہ کریم نے سمجھ عطا فرمائی، جنہوں اللہ کریم نے مہربانی کی، انہیں پتا تھا اکڑنا نہیں، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا۔ سنیے میں جن کی بات کرنے لگا ہوں، آقا کریم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ سبحان اللہ، اتنی شان ہے کون؟ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، نائب رسول اللہ کریم، یہ ان کی شان ہے۔ اور کتنے بڑے حکمران ہیں، 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران، 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ ایک ہے یہ اسپین کا علاقہ، اس کا واقعہ الگ ہے، میں جو ذکر کرنے لگا ہوں وہ شام کا۔ جب شام کا علاقہ فتح ہوا نا، عرض کی گورنر نے حضور آئیے ایک مرتبہ دیکھیے تو صحیح ملاقات۔ اب آپ کی عادت کیا تھی؟ میری اور آپ کی نہیں، مسلمانوں کے امیر خلیفہ کی عادت دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق ایک اونٹنی لی اور ساتھ اپنا والد ہونا سمجھ آتی، سگا بھائی ہو پھر بھی سمجھ آتی، چلو باری مقرر کی، دوست ہو کوئی بڑا ہو سمجھ آتی۔ ساتھ کون ہے؟ اپنا ہی غلام ساتھ ہے، اپنا ہی غلام ساتھ ہے۔ اور کیا کہا؟ سفر لمبا ہے، 2 آدمی اونٹنی پہ سوار نہیں ہو سکتے۔ امیر المومنین کہتے ہیں اے میرے غلام 3 میل میں اوپر بیٹھ کے سفر کروں گا، تو اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے چلے گا، پھر 3 میل کے بعد میں نیچے اتروں گا، اونٹ کی رسی پکڑ کے آگے چلوں گا، میرے غلام تو اونٹ پہ بیٹھ کے چلے گا۔ کیا لوگ تھے، کیا عظمتیں! ایسے تو بیٹھ کے ہم ان کے نام کے جمعے نہیں پڑھاتے، کچھ تو تھا نا ان میں، اللہ نے کچھ تو دیا تھا نا ان میں۔ حضرت عمر فاروق چلتے چلتے 3 میل خود بیٹھتے، غلام آگے، پھر 3 میل آگے آپ ہوتے، غلام اوپر بیٹھتا، چلتے 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 آخری 3 میل وہ
ایسا ہوا کہ غلام کی باری آ گئی، ادھر سے گورنر آ گئے، مسلمان تھے، کہا کہ حضور ایسا نہ کرے، شام کے بڑے بڑے سردار ہیں، ملنے کے لیے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے، آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے نا تو اچھا نہیں لگتا، یہ غلام ہے نا، کوئی نہیں آپ اوپر بیٹھ جائیں، غلام نکیر پکڑ کے آگے چلے گا، پھر بعد میں جا کے یہ اوپر بیٹھا لیجئے، حضور ان کو استقبال کرنے دے۔ کہا مجھے عزت ان لوگوں نے نہیں دی، مجھے عزت میرے اسلام نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، پتی پتی پھول پھول، یا رسول، یا رسول، یا رسول، یا رسول، یا رسول۔ دیکھیں مجھے عزت اسلام نے دی۔ کہا حضور تھوڑی سی مہربانی، کہا نہیں، آگے پانی تھا، قریب جا کے کہا نہیں، انصاف ہوگا، میری باری نیچے چلنے کی، عمر نیچے چلے گا، ایسے ہی استقبال ہوگا۔ چنانچہ آگے پانی آ گیا، بارش وغیرہ ہوئی تھی، آپ نے جوتے اتارے، اپنی بغل میں دیے، اونٹ کی رسی پکڑ کے اپنے جوتے بغل میں دے کے مسلمانوں کا حکمران ملک شام میں داخل ہوا۔ بڑے بڑے سردار حیران ہیں، یہ ہے وہ کہ جس کا نام سن کے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ ڈر جاتے ہیں، یہ ہے وہ عمر جس کا ہم نے چرچا سنا ہوا ہے۔ کہا ہاں عمر کو اگر عزت ملی ہے اوپر بیٹھنے سے نہیں ملی، عمر کو عزت میرے اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ ہے وہ لوگ جو ہمیں سبق سکھانے والے، ہمیں بتانے والے کہ اے مسلمان 4 دن کی زندگی تکبر میں نہیں گزارنی، اکڑ کے نہیں گزارنی، غرور فخر میں نہیں گزارنی، میں بھوکا پھاکی میں نہیں گزارنی، عاجزی سے گزار جا، عاجزی کے ساری جھک کے گزار جا، تو جتنا جھک کے گزارے گا اللہ کریم تجھے اتنا ہی اونچا فرمائے۔ ہم نا پہلے وہ فارسی پڑھائی جاتی مدارس میں، اب تو ختم ہو گئی تقریباً، تو فارسی پڑھتے نا تو فارسی میں یہ بڑی پیاری تربیت ہوتی، مجھے یاد ہے وہاں اشعار ہوتے، وہاں لکھا ہوتا اے انسان عاجزی اختیار کر، اے انسان تو تواضع اختیار کر، اس لیے کہ جو شاخ جھک جاتی ہے اللہ اس شاخ کو پھل عطا کر دیتا ہے، اور جو شاخ جھکتی نہیں نا سیدھا اکڑتی رہتی، اس پہ میوے نہیں لگتے، اور میوے جھکی ہوئی شاخ پہ لگتے ہیں۔ ہمیں یہ شروع دن سے یہ بزرگ نصیحتیں کرتے، عاجزی کرنا، انکساری کرنا، تو عاجزی کرتا جائے گا انشاءاللہ اللہ کا فیصلہ ہے، دنیا بے شک تجھے پیچھے کرے، میں اللہ تجھے آگے کر کے رہا۔ عمر فاروق کو کون پیچھے کر سکا؟ کوئی نیچا کر سکا؟ کوئی انہیں پرے کر سکا؟ آج بھی 1450 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی علماء منبر پہ بیٹھ کے نام لیتے ہیں تو بڑے ادب سے، بڑے احترام سے لیتے ہیں۔ کیوں؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی اللہ کریم نے اسے اونچا فرمایا، بلند کر دیا۔ اور یہ میں آپ کو جو بیان کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، یہ نہیں اپنی طرف سے آ گیا، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اپنے بچوں کو نصیحت کرتے، یہ باتیں سمجھاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا میں تجھے چند ضروری باتیں بتاؤں گا، ان پہ عمل کرنا، ان پہ کاربند رہنا۔ جی ابا جی بتائیے، میں ضرور عمل کروں گا۔ فرمایا بیٹا کبھی کبھی بکری کا دودھ خود بھی نکال لیا کرنا، بکری کا دودھ خود بھی نکال لیا کرنا، دھو لیا کرنا۔ بیٹا کبھی کبھی کھدر کا سوٹ بھی پہن لیا کرنا۔
جی ابا جی۔ فرمایا بیٹا کبھی کبھی غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ بھی زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا کرنا، شرم محسوس نہ کرنا، اور اپنے ہی گھر میں اونچی بیٹھ کے کھانا نہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے کھانا کھایا کرنا۔ ابا جی آپ مجھے یہ باتیں کیوں کر رہے؟ میں عمل تو کروں گا۔ آپ نے مجھے فرمایا بیٹا اس لیے میں کر رہا ہوں، اگر تو ان پہ عمل کرے گا تکبر تیرے دل سے نکلتا جائے گا، تو عاجز بن جائے گا، تو پھر تکبر نہیں کرے گا۔ یعنی انبیاء کرام کو اپنی اولاد کی کتنی فکر ہے، انہیں بطور نصیحت کہتے بیٹا تکبر نہ کرنا، کبھی اس کے سامنے اونچا بول نہ بولنا، کوئی بڑائی والا کام نہ کرنا، عاجز رہنا، انکساری کے ساتھ تواضع کے ساتھ رہنا، اس لیے کہ اللہ کی یہ عادت رہی ہے، اللہ کریم کی یہ طریقہ رہا ہے، جو جتنی تواضع کرتا ہے انکساری کرتا ہے اللہ کریم اسے اونچا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عاجز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تکبر سے، غرور سے، میں سے، انا سے، بڑے بننے سے، بڑے بول سے ہمیشہ بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی انسان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جوان ہوتا ہے نا تو زمین پہ پاؤں نہیں ٹکتے، بڑا اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، پاؤں مارتا ہے ایسے کر کے، اپنی پگڑی کا شملہ اونچا، فلاں بڑا اکڑ کے تکبر روگ سے چلتا۔ یہی جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر لاٹھی کے سہارے چلا بھی نہیں جاتا۔ کیا تکبر کرنا، کیا 4 دن کی زندگی میں ہم نے کما کے کیا کر لینا؟ نا نا، ہمیشہ عاجز رہو، اللہ کے سامنے عاجزی کرو گے، اللہ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، 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 صلی اللہ علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔